बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद खान आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पे। आइए अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी फरमाइएगा, इंसान की मर्ज़ी और इंसान की तकदीर में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बासत ये अज़ल का सवाल चला आ रहा है, जब से इंसान को अपने वजूद का एहसास है इस दुनिया में, तो वो हमेशा इन दो चीज़ों को कह लीजिए उसका मुशाहिदा करता आया है कि कहीं तो उसको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ यानी कि उसकी फ्री विल या मर्ज़ी जैसे आपने कहा, और कहीं उसको लगता है मैं बेबस हूँ। ये जो दुनिया है, तकदीर है, नेचर है, असबाब है, ये मेरे चीज़ों का तयन कर रहे हैं। वो बेबस नज़र आता है, और ये हमारी डेली लाइफ में भी, आपके साथ भी, मेरे साथ भी। तो ये बहस हमेशा रही कि क्या फ्री विल एग्जिस्ट करती है, या डिवाइन विल या तकदीर या मशीयत इलाही एग्जिस्ट करती है, फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है। क्योंकि अगर आप बहुत बारीकी में देखें तो एक एंगल से नज़र आता है कि इंसान खुद तो कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ एक डिवाइन डिज़ाइन है, सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा है, रूहानी या आलमी प्लान जिसको हम कहते हैं, जिसको हम तकदीर भी कह रहे हैं। लेकिन अगर एक रुख से देखें तो आपको लगता है कि नहीं, इंसान क्या क्या वंडर्स कर रहा है, क्या क्या चीज़ों को कह लीजिए तसख्खुर कर रहा है, तस्खीर कर रहा है, सही लफ्ज़ इस्तेमाल कर। तो ये बहस रही है, ये दीन में भी, फ़लसफ़े में भी और लॉजिक में भी। अब एक लंबी डिटेल है, अगर हम इसको हर रुख पे समझाएं, लेकिन हम इसका फ़लसफ़ा और इसकी लॉजिक और इसका रूहानी रुख ब्लेंड करके बुनियादी बात बताई देती है। देखिए, अगर आप गौर करें, दुनिया में, कायनात में बनाने वाले ने हर चीज़, वो जैसे कुरान में भी फरमाया, हर चीज़ जोड़ों में बनाई है। क्या मतलब है इसका? यानी कि हर चीज़ पोलैरिटी के अंदर है, उसकी टू साइड्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। यानी कि काला सफ़ेद, ठंडा गर्म, ऊंचा नीचा, पानी सूखा, आप आग पानी कह लीजिए, मेल फीमेल, हर चीज़ जोड़ों में बनाई, नर मादा, खुश्की और पानी, ज़मीन आसमान। तो जो भी नूर आसमान से चला और इस मादी दुनिया में आया, जैसे ही वो मादे से टकराता है तो वो पोलराइज हो जाता है, यानी कि दो रुखों पर हो जाता है। और जब वो दो रुखों पर हो जाता है तो उसका बिहेवियर लॉजिकली, कॉमन सेंस की बात है कि वो भी दो रुखों पर होगा। तो इंसान की रूह जब जिस्म में पेनिट्रेट करती है, जिस्म हासिल करती है, उस दुनिया में आती है वजूद में, तो वो भी पोलराइज्ड हो गया, इसका मतलब मेल फीमेल। और इंसान जब मादे में आ गया तो उसका बिहेवियर भी पोलराइज्ड होगा, यानी कि दो रुखों पर होगा, जिसको हम कहते हैं फ्री विल। गौर करें तो फ्री विल के दो ही ऑप्शन होते हैं। कोई भी काम दुनिया में आप अच्छा कर सकते हैं, हम उसको अच्छा टैग करते हैं, या बुरा कर सकते हैं। ये जो हम काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें मैंने कप उठा के किसी को दे मारा, फेंक के मार दिया, ये अच्छा काम किया, बुरा काम किया। ये मज़हब आने से पहले तक ये बड़ी सब्जेक्टिव और इररेलेवेंट बात थी। उस वक्त लोगों को अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं थी। अगर उस मज़ाहिब आने से पहले कोई इंसान किसी के सर पे कप मार देता तो लोग ये नहीं फील करते थे कि तुमने अच्छा किया बुरा किया, उनको ये शऊर नहीं था। फिर मज़ाहिब ने ये आते गए और तालीमात दी अंबिया इकराम ने कि आपको जब तक इस दुनिया में रहना है तो ये है दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का तरीका, और ये अच्छा तरीका है जिससे शर नहीं फैलेगा, इस सिस्टम में बिगाड़ नहीं फैलेगा। वो काम जिससे सिस्टम में बिगाड़ नहीं फैल रहा, शर नहीं फैल रहा, तफरीक नहीं हो रही, हर इंसान अपनी ज़िंदगी आइडियली गुजार रहा है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, दूसरों की मर्ज़ी में क्लैश नहीं कर रहा, उस काम को करने को हम फ्री विल में अच्छी चीज़ कहते हैं, अच्छा काम, नेक काम, अमल कहते हैं। और सारे मज़ाहिब इसी बात की तलकीन देते हैं। और जो काम जिससे शर फैल रहा है, सिस्टम में बिगाड़ आ रहा है और दूसरे इंसान की ज़िंदगी गुजारने के अंदर प्रॉब्लम पैदा हो रही है, फ्री विल टकरा रही है, ऐसे काम को करने से मज़हब में मना किया गया है, मज़हब की शरीयतों में मना किया गया। और ऐसे काम को हम शर फैलाना कहते हैं, बुरा काम कहते हैं, बदी कहते हैं। और गौर से देखें तो इंसान के बस में सिर्फ ये दो ही रुख हैं। आप अपनी ज़िंदगी और अपने मादी मामलात को लेकर जो कुछ भी कर सकते हो, वो इन दोनों रुखों पे कर सकते हो, या वो अच्छा कहलाएगा या बुरा कहलाएगा, ये फ्री विल है। हर वो चीज़ जो आपकी इस डुअलिटी के दस्तरस से बाहर है, इस दो रुखों के दस्तरस से बाहर है, वो तकदीर है। अब तकदीर में सूफ़ी कराम में इस पे थोड़े से तफसीलन बात की है। एक तकदीर वो होती है जो फिक्स्ड होती है, और एक तकदीर होती है जो तकदीर वेरिएबल होती है। फिक्स तकदीर क्या है? अच्छा, मैंने फरमाया कि जो चीज़ फ्री विल के ज़मरे में नहीं आ रही वो सब तकदीर है।
تقدیر کیا ہے؟ آپ کس کے گھر پیدا ہوئے یہ آپ نہیں بدل سکتے. آپ میل یا فیمیل ہوئے ہیں, آپ کا رنگ کیا ہے, نقوش کیا ہے, پاکستان میں پیدا ہوئے, امریکہ میں نہیں ہوئے بھائی, اور کتنی عمر آپ پائیں گے. اس پہ ایک حدیث بھی ہے, حدیث قدسی کہلاتی ہے, کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ملائکہ اترتے ہیں اور 3 چیزیں لکھ دیتے ہیں کہ کب پیدا ہوگا, کب مرے گا, اس کی رزق کتنا ہوگا وہ لکھ دیا جاتا ہے, اور وہ جنتی ہوگا دوزخی ہوگا. اور پھر حدیث کا اگلا حصہ بھی, وہ ہمارا اس وقت ڈیٹیل طلب نہیں ہے, موضوع گفتگو نہیں ہے. تو یہ چیزیں تو تقدیر کا حصہ ہے جو آپ کے قابو میں نہیں ہیں. پھر اس میں فردر فکسڈ ہے اور ویریبل ہے. فکسڈ وہ کہ آپ کی ہائٹ کیا ہوگی, کہاں پیدا ہو گیا. اب آپ کی جو بھی عمر ہے 25-30 سال, وہ آپ پورے 25 سال ریورس ہو کے آپ ایسا تو نہیں کر سکتے میں کہیں اور پیدا ہو جاؤں. یہ وہ ایونٹ ہے جو ہو چکا ہے اور ان چینجیبل ہے. تو یہ تقدیر کے زمرے میں آتا ہے اور فکس تقدیر کے زمرے میں آتا ہے. ویریبل وہ جو سبجیکٹو ہوتا ہے. اس میں پھر فردر ویسٹ میں تھیوریز آئی ہیں جو لوگ اس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں, فلاسفرز اور فزسسٹ, کہ دنیا کا جو ماڈل ہے وہ ایونٹس جو ہوتے ہیں جو بھی دنیا میں وہ کس بنیاد پہ ہوتے ہیں. تو اس میں 2 ماڈل سامنے آئے. ایک ماڈل اس میں سے جو مشہور ہے وہ پرابیبلسٹک ماڈل ہے, کہ ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی کیا کیا پاسبلٹیز اور پرابیبلٹیز نکل سکتی ہیں, ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہاں بیٹھے. ہو سکتا ہے میں تھوڑی دیر بعد آپ کو ٹیشو اٹھا کے دوں ایک کہ بس اپنا چہرہ پہنچ لیجیے. ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک لات مار کے گرا دوں کرسی سے. ہو سکتا ہے میں جیب سے آپ کو کچھ پیسے نکال کے دے دوں. ہو سکتا ہے ہم یہ پروگرام بند کر کے اٹھ کے آئس کریم کھانے چلے جائیں. تو یہ کتنی پاسبلٹیز ہیں, یہ ان لمیٹیڈ یا انسانی عقل میں ان کاؤنٹڈ پاسبلٹیز ہیں. تو اب ان ساری پاسبلٹیز میں سے ہم جو پاسبلٹی چوز کریں گے یا پک کریں گے, ہم جو ڈیسائیڈ کریں گے اپنی فری ول سے, وہ چیز ہو جائے گی اور باقی ساری پاسبلٹیز رد ہو جائیں گی. اور جو ہم نے پاسبلٹی چوز کی, فرض کریں ہم یہاں سے ہم نے پروگرام بند کیا اور یا میں نے کپ اٹھا کے آپ کو دیا, بس یہ پی لیجیے. آپ نے پیا, ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ سے گر جائے, ہو سکتا ہے آپ پی لیں آپ کی طبیعت خراب ہو جائے. پھر فردر پاسبلٹیز کھل جائیں گی. اس کو کہتے ہیں ہم پرابیبلسٹک ماڈل یونیورس کا, کہ ہر وہ عمل جو انسان اپنی فری ول یوز کر کے کرتا ہے اس سے فردر پاسبلٹیز نکلتی ہیں اور اس میں پھر انسان چوز کرتا ہے, اور یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے. اسی طرح تانے بانے بنتے ہیں ماضی حال مستقبل کے. اسلامی کانسیپٹ کے اندر یہ کانسیپٹ کہاں فٹ ان ہوتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو فرمایا کہ ایک تقدیر تو فکسڈ ہے جو اللہ پاک نے لکھ دی ہے, اور ایک تقدیر وہ ہے جو ویریبل ہے, یعنی کہ معلق ہے ہوا میں اور وہ تعین نہیں ہے, وہ پرابیبلسٹک ماڈل ہے. تو بڑی پرفیکٹ بات بیٹھتی ساری دینی روشنی میں بھی. پھر یہ جو ہم کامن فریز سنتے ہیں کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. دیکھیں, فرض کریں اس کمرے میں ایک چھوٹا بچہ ہے جو میری اولاد ہے, بچہ ہے, میں اس کے ہاتھ میں ایک رسی باندھتا ہوں, 10 فٹ کی رسی ہے وہ, اور دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں باندھ لیتا ہوں اور میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں. اب وہ اس کمرے کے اندر 10 فٹ کے دائرے میں سے باہر تو نہیں جا سکتا رسی, کیونکہ اس کو ریسٹرکٹ کرے گی. اس 10 فٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ ساری پاسبلٹیز مجھے پتہ ہے وہ کیا کیا کر سکتا ہے. میں ذہن میں امیجن کر سکتا ہوں کامن سے, وہ گر بھی سکتا ہے, بھاگ بھی سکتا ہے, یہ اٹھا سکتا ہے, وہ اٹھا سکتا ہے, جو بھی پاسبلٹیز ہے. تو کیا میرا یہ جاننا اس کے اب وہ جو کرے گا اس 10 فٹ کی رسی سے بننے کے بعد جو کچھ بھی کرے گا وہ اس کی مرضی ہوگی, میری مرضی ہوگی؟ اس کی مرضی ہوگی. مرضی اس کی ہوگی وہ, لیکن اس کی مرضی کہاں جا کے ریسٹرکٹ ہو جائے گی؟ اس 10 فٹ کی رسی کے دائرے کے اندر. تو بس انسان کی مرضی بھی اور اللہ کا جاننا بھی ایسا ہی ہے. میں جانتا ہوں وہ بچہ کیا کرے گا, لیکن اس سے میں اس کو کرنے سے تو کچھ نہیں روک رہا. تو اسی طرح اللہ پاک کا علم جو ہے وہ کامل ترین ہے, علیم ہے اللہ کی ذات, پرفیکٹ نالج ہے اس کی. تو جو پرفیکٹ نالج رکھتا ہے وہ ہر چیز جان سکتا ہے, جان چکا ہے, جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ تینوں باتیں بیک وقت اللہ کی ذات پر لاگو ہوتی ہیں. تو اگر ایسا ہے, جو کہ ایسا ہے, تو اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے کہ ہم کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے, ہم عام زندگی میں کیا گزاریں گے وقت. اور لیکن وہ ہماری فری ول کو روک بھی نہیں رہا. ہم اپنی فری ول سے سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہ فری ول لمیٹڈ ہے. کن معاملات میں وہ میں نے بتا دیا, فکسڈ اینڈ ویریبل, اور خیر اور شر کہ ہمیں اس پہ باؤنڈری بنا دی. اب فرض کریں میرا فری ول ہے, میرا دل چاہ رہا ہے میں مارس میں جا کے ڈنر کروں اس وقت, کیا میں کر سکتا ہوں؟ میری فری ول لمیٹڈ ہے, فی الحال نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے فیوچر میں کروں, یا میں بولوں میں فلاں اسٹار پہ جا کے اس وقت ڈنر کرنا چاہتا ہوں, چلے مارس تو ریچیبل ہو گیا بائی مشینز رائٹ ناؤ, تو وہ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ فری ول میری لمیٹڈ ہو رہی ہے. یا میں کہتا ہوں جی جو گلیکسی سینٹوری ہے اس کے اندر وہاں کا مجھے کوئی گانا سننا ہے, اس گلیکسی میں کیا گانے بجتے ہیں. تو انسان کی فری ول یہاں پہ محدود نظر آتی ہے. انسان کی فری ول تو اس طرح بھی محدود نظر آتی ہے کہ آپ کو میں بولوں بس ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیے,
آپ بولیں گے لے لیجیے میری مرضی, میں کھڑا ہو گیا فری ول اوپر پاؤں کر لیا. اب میں کہوں گا دوسری ٹانگ بھی اوپر کیجیے, اب یہ میں نہیں کر سکتا. تو یہ فری ول کی لمیٹیشن ہوتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے. تو جو فری ول ہے اس کی اپنی ڈومین ہے, ڈیوائن ول یا تقدیر کی اپنی ڈومین ہے. فری ول ایک حد پہ جا کے جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے اور زیر اثر آ جاتی ہے ڈیوائن ول کے یا اللہ کے حکم احکامات کے زیر اثر آ جاتی ہے. تو انسان کو یہ تمیز حاصل کر لینی چاہیے کہ میری باؤنڈریز کتنی ہیں. انسان محدود ہے, لمیٹڈ ہے, بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے, بہت سارے فیکٹرز پہ ڈپینڈنٹ ہے, اور ان فیکٹرز پہ ڈپینڈنٹ ہونے کے بعد جو ایریا اس کو ملتا ہے وہ اس کا فری ول ایریا, اس میں وہ کر سکتا ہے جو کر سکتا ہے جیسے ہم نے عرض کیا. لیکن ان فیکٹرز کے بعد تو ہمارا جو تضاد رہتا ہے نا, لوگوں کی ناسمجھی جو ہوتی پائی جاتی ہے وہ اسی کنفیوژن میں پائی جاتی ہے کہ کہاں تک میں کر سکتا ہوں کہاں تک نہیں. ہم نے دیکھا کہ لوگ ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جن کا تعلق تقدیر سے ہوتا ہے, اور ان معاملات پہ تقدیر کو کوس رہے ہوتے ہیں جو ان کی فری ول کا ہوتا ہے. تو یہ بیلنس حاصل کر لینا بیسکلی, اور یہ بیلنس وہی کر سکتا ہے جو ان حقیقتوں کو پہچان لے اور اپنی نفس کا تزکیہ کر لے, یا اپنی روح کو آزاد کر لے, یا کہہ لیجیے کامل انسان بن جائے, یا بلند انسان بن جائے, نام کچھ بھی دے لیجیے آپ. وہ جو اللہ کے حضور پہنچ جائے, یا وہ انسان جو اللہ سے تعلق قائم کر لے, جو اللہ کے ولی, اللہ کے دوست, اللہ کے انبیاء, ان سے بلند ہستیاں ہوا کرتے تھے. تو وہ انسان ان حقیقتوں کو باریکی سے سمجھتا ہے, اور وہ تقدیریں پڑھنا بھی جانتا ہے, دیکھنا بھی جانتا ہے, اپنی فری ول کو تزکیہ بھی کر چکا ہوتا ہے نفس کا, اور وہ دوسروں کی بھی فری ول اور تقدیروں کے اندر مینیپولیشن یا رد و بدل بھی کر سکتا ہے حکم الہی سے. یہ گمراہی معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ اللہ والے جو تقدیریں بدل دیتے ہیں. یہ جملہ انتہائی محدود اور کہہ لیجیے نامعقول ہے. کیوں؟ صحیح جملہ ہونا چاہیے کہ اللہ والے تقدیریں بدل دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو امید ہے لوگ مرضی اور تقدیر کا کچھ فرق لوگوں کو حاصل ہوا ہوگا اس گفتگو سے, اور وہ اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کر کے بہتر انسان بن کے سامنے آئے, نہ کہ ان کنفیوژنس کو لے کے اپنی زندگیاں تباہ کریں. اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ برادر صاحب. امید ہے لوگوں کی گمراہی دور ہوگی اور ہماری بھی گمراہی. آمین. اللہ تھینک یو. ناظرین, ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.